عامر اللہ ثانا صاحب، سر آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ یہی سوال عمران خان کا ملٹری ٹرائل جنرل فیض پہ فرد جرم 9 مئی کے حوالے سے، اب آپ کو آگے عمران خان کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ جب ڈی جی ایس پی آر 7 مئی کو بھی کہتے ہیں کہ معافی مانگیں، صدق دل سے مانگیں اور پھر جا کے گورنمنٹ سے آپ مذاکرات کریں، کیونکہ شہباز شریف اور حکومت کے موقف کی بات نہیں ہو رہی، اصل ہو رہا ہے کہ فوج خود کیا کہہ رہی ہے۔ اور وہ ان کے کور کمانڈر اور فارمیشن کمانڈروں کی متعدد بار پریس ریلیزوں نے کہا کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ثبوت موجود ہیں، تو اب وہ فرد جرم لگ چکی ہے، تو شواہد بھی دینے ہوں گے، ثبوت بھی دینے ہوں گے، ناقابل تردید وہ ہونے چاہیے۔ کچھ ہیں ویڈیوز، کچھ آڈیوز ہیں جس میں مراد سعید کہہ رہے تھے کہ جو ساتھیوں آپ کو اہداف دیے گئے ہیں آپ نے انہیں وہاں جانا ہے، تو اہداف تو 9 مئی کو یک آپ کو اور ہمیں پورے پاکستان میں نظر آئے کہ جو ملٹری انسٹالیشن تھی وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے۔ اب وہ ہمارے جج جو سرگودا میں موجود تھے ان کو نظر نہیں آئے، انہوں نے پی ایف بیس میں گھسنے والوں کو اور جہاز کو جلانے والوں کو سب کو ایک ہی کشتی میں سوار کر دیا کہ یہ تو سارے معصوم ہیں، انل خطا ہیں۔ تو پھر کیپٹل ہل کی بات کر لیں یا یو کے کی بات کر لیں کہ جہاں سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ کرنے پہ 10 سال کی سزائیں ہوئیں، تو پھر یہاں تو نہیں ہو سکتی۔ اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کہاں لے کے جائیں گے۔ اور پھر آ جائیں آپ موجودہ جو کل پریس ریلیز آئی اور اس میں کہا کہ انڈر انویسٹیگیشن ہے جنرل فیض حمید 9 مئی پہ، تو براہ راست وہ بات جو بالواسطہ آ رہی تھی، ادھر ادھر سے کہانیاں ہو رہی تھی، وہ سامنے آ گئی۔ تو پھر 9 مئی کی تو عمران خان پہ ہی بات آ رہی ہے نا، کہ وہ جس کے بارے میں نہ فوج رکتی ہے بات کرنے سے اور نہ حکومت رکتی ہے، اور اس میں دونوں کی بالکل ایک ہی زبان ہے کہ بھئی یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یا تو آپ معافی مانگ لیں، اور معافی پہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جنہوں نے پریس کانفرنس سے کی تو انہیں بھی معافی ملی نا پریس کانفرنس کی صورت میں، کہ آپ نے بات کی، معذرت کی، افسوس کا اظہار کیا اور آپ کو معاف کر دیا۔ تو اسٹیٹ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم آپ کے اوپر کوئی رحم نہیں کریں گے، گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن آپ کو اپنے جرم کو تو ماننا چاہیے نا، اس کے بعد بات ہوگی۔ تو میرے حساب کتاب میں اگر اس کو آپ کم سے کم تو عمران خان صاحب بالکل جا رہے ہیں ملٹری کورٹ کی طرف۔ آپ انٹرنیشنل دباؤ کو مت سوچیں۔ یہاں پہ ٹرمپ جب صدر بن کے آئے تھے تو انہوں نے شکیل آفریدی کو مانگا تھا، پہلے کہا تھا، کیا وہ چلے گئے ہیں؟ سالڈ بات ہے آپ کی، سالڈ بات ہے آپ کی یہ بالکل، لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ پی ٹی آئی تو معافی شافی کا وہ خیر مانگتے ہی نہیں ہے 9 مئی پہ، وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اور اگر آپ نہیں بناتے کمیشن، اگر آپ اس انکوائری میں کچھ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر دھول بٹھا دیں، یہ پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے عامر صاحب۔ نہیں دیکھیں، یہ جو ہے نا، پہلے وہ کہتے تھے گولی کیوں نہیں چلائی، اس کا جواب یہ ہے، اب وہ کہتے ہیں گولی کیوں چلائی، اس پہ کیا بات کر سکتے ہیں؟ جو ویڈیوز اور آڈیوز کی صورت میں موجود ہے، میں تو المیہ کہتا ہوں ہماری عدلیہ کا ہے یہ، کہ بھئی وہ جو صحیفہ لکھ گئے بہشتی زیور کا آصف شہید کھوسہ صاحب کہ ویڈیو کی ایویڈنس کے اوپر دنیا کی یو کے مان رہا ہے کہ فرانزک جج کی ٹھیک تھی وہ آڈیو ویڈیو جو ناصر بٹ نے کی تھی، اور ہمارے ہاں اس کے لیے کوئی قانون میں انہوں نے گنجائش نہیں چھوڑی۔ ہماری تو عدلیہ نے یہ گیم کھیلا ہے نا مل کے، جس پہ وہ گئے تھے شوکت عزیز صدیقی کے پاس فیض حمید صاحب کہ میری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، تو کس چیز کو آپ ڈھونڈیں گے اور چھپائیں گے؟ فیئر پوائنٹ۔ سولنگی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ نے سب کی گفتگو سن بھی لی، آپ کا تجزیہ مجھے چاہیے کہ